کربلائے معلیٰ میں موقب لگنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آج ہم چہلم کی مکمل تیاریاں دیکھیں گے۔ یہاں پر سائبان لگائے جا رہے ہیں خادمین حرم کی جانب سے، اور مولا کے بازو کے مقام کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں سے کربلائے معلیٰ میں ابھی سے لنگر و نیاز کا سلسلہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پل بنایا گیا ہے وہ دیکھیں گے، اور اس کو کیسے کور اپ کیا جا رہا ہے۔ چہلم کا چاند دیکھیں گے، اور یہاں پر نئے بینر لگے ہیں وہ دیکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مظلوم کربلا کا چہلم ہے، شہیدان کربلا کا چہلم ہے۔ ابھی سے آج یکم سفر ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ابھی سے کربلائے معلیٰ میں موقب کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ موقب لگا رہے ہیں، جیسا کہ آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس جانب بھی اور آگے بھی۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے مشی کرنے والے مومنین آتے ہیں، اور نہ صرف موقب لگ رہے ہیں بلکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ عراق میں جو درجہ حرارت ہے وہ 55 ڈگری سینٹی گریڈ 60 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے مومنین کو دھوپ کی شدت سے بچانے کے لیے مولا عباس علیہ السلام اور مولا حسین بادشاہ کے حرم کی انتظامیہ کی جانب سے مولا کے حرم کے چاروں اطراف، یعنی جس جانب سے بھی زائرین داخل ہوتے ہیں کربلا میں، مولا کے حرم کی جانب آتے ہیں، جو راستے ہیں ہر راستے پر سائبان لگانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ سلسلہ ابھی نہیں شروع ہوا، یہ محرم میں بھی شروع ہوا تھا۔ محرم میں بھی یہ سائبان لگے تھے، لیکن ابھی ان سائبان کے ساتھ ساتھ مزید اس کے دائرہ کار کو وسیع کیا جا رہا ہے۔ مزید یہاں پر سائبان لگائے جا رہے ہیں۔ یہ گرین سکرین سبز رنگ کا کپڑا یہاں پر، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، خادمین حرم کی جانب سے لگایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ مولا عباس علیہ السلام کی والدہ جناب ام البنین سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ صحن ہے، صحن بی بی ام البنین سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہاں پر بھی زائرین کو بہترین خدمات اور بہترین سہولیات دی جائیں گی، چاہے وہ صحن بی بی ام البنین سلام اللہ تعالیٰ علیہ ہو، یا مولا عباس علیہ السلام کا حرم، یا مولا کے سرداب، یا مولا عباس علیہ السلام کے حرم کی انتظامیہ کی جانب سے ہر ممکنہ سہولت جو ہے وہ ہر اس زائر کو دی جائے گی کہ جو مولا حسین بادشاہ کے چہلم کو منانے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کربلائے معلیٰ کی جانب آ رہا ہے۔ السلام علیکہ یا قاضی الحاجات۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر بھی خادمین جو ہیں وہ سرخ رنگ کی لائٹیں لگانے میں مصروف ہیں، جو کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ غم اور حزن اور دکھ کی علامت ہے۔ یہ ساتھ صحن بی بی ام البنین سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی تعمیر جاری ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی بہت جلد تعمیراتی کام مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کو مکمل تیاریاں دکھانی ہیں جو کربلائے معلیٰ میں چہلم میں مولا حسین بادشاہ کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ یہ جو صاحبان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مولا کے حرم کے چاروں اطراف، نہ صرف مولا کے حرم کے بلکہ یہاں کے جو بازار ہیں، یہاں کی جو گلیاں ہیں، ان گلیوں میں بھی لگائے گئے ہیں۔ السلام علیکہ یا جبل صبر واہ زینبا، او میں قربان جاؤں ہماری باعظمت بی بی۔ مولا عباس علیہ السلام کے حرم کی دیوار پر جناب سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ کو سلام لکھا ہوا ہے، اور ساتھ لکھا ہے واہ حسینہ واہ حسینہ۔ اور ان کے بعد پھر سے جناب سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ کا نام، السلام علیکہ یا بنت علی المرتضی علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ باب الکمی ہے، اور اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ جو بازار ہے سامنے، باب الکمی کے سامنے کو جو بازار ہے، اس بازار میں بھی یہ سائبان لگا دیا گیا ہے، تاکہ دور سے بھی جو مومن آ رہا ہے وہ دھوپ کی شدت اور دھوپ کی گرمی سے بچ سکے۔ یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اے مولا آپ کو اپنے زائرین کا کتنا خیال ہے کہ دور سے بھی آنے والے زائر کو دھوپ نہ لگے تو سائبان لگائے جا رہے ہیں۔ اے مولا میں قربان جاؤں، آپ کا تو لاشا 3 دن تک صحرا کی تپتی ریت اور تیز دھوپ میں پڑا رہا۔ امام زمانہ زیارت نائیہ میں فرماتے ہیں، ہمارا سلام ہو ان بدنوں پر کہ جن کو دھوپ کی تپش نے جھلسا دیا۔
کہ جو 3 دن تک صحرا، کربلا کے صحرا اور کربلا کی تپتی ریت پر پڑے رہے۔ او میں قربان جاؤں میرے مولا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں، یہاں پر ایک اور تیاری کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بازو ہے مولا عباس علیہ السلام کا، بایاں بازو، اس مقام پر یہ 2 حصے کر دیے ہیں، ایک حصہ عورتوں کے لیے اور دوسرا حصہ مردوں کے لیے، تاکہ چونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں مومنین کربلا آتے ہیں، تو ایک تو حجاب کے حوالے سے بھی اور پردہ داری کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ ازدحام سے بچنے کے حوالے سے بھی یہاں پر یہ درمیان میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، تاکہ زائرین جو ہیں وہ مشکل میں نہ پڑیں بلکہ آسانی کے ساتھ مرد جو ہیں وہ اپنی طرف زیارت کریں، اور جو عورتیں ہیں وہ اپنی طرف سے اس مقام کی زیارت کریں۔ یہ مقام ہے مقام کف الایسر لأبی الفضل العباس علیہ السلام، یعنی کہ مولا کا جہاں پر بایاں بازو شہید ہوا، بایاں بازو گرا۔ یہ باب قبلہ مولا عباس علیہ السلام کے بالکل سامنے، آپ دائیں طرف مڑیں گے تو آپ کو یہ مقام نظر آئے گا۔ یہ یہاں پر تیاری، چونکہ چہلم کی تیاریاں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو جو تیاری کربلا مولا میں ہو رہی ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا، اور کچھ تیاریاں ہیں جو ابھی رہتی ہیں، وہ جب ہوں گی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے پیش خدمت کی جائے گی۔ آپ سب سے گزارش میں نے پہلے بھی یہی کی ہے اور اب بھی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ لازمی سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ تک یہ سارے مناظر پہنچائے جا سکیں۔ ابھی میں باب قبلہ مولا عباس علیہ السلام کے بالکل سامنے موجود ہوں، اور یہاں پر نہ صرف موقب لگ چکا ہے بلکہ زائرین کی خدمت کا کام شروع ہو چکا ہے، یعنی کہ لنگر کے حوالے سے، لنگر و نیاز کے حوالے سے، سبیل کے حوالے سے مولا حسین بادشاہ کے جو مومنین ہیں، جو زائرین ہیں، جو شیعان اہل بیت ہیں، وہ یہاں پر ان کے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے یہاں پر ان کے کھانے پانی کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ خوبصورت ترین طریقے سے یہ یہاں پر بنایا جا رہا ہے، جو کہ زائرین کو ابھی چونکہ شام ہو رہی ہے تو یہ رات کے کھانے کے طور پر زائرین میں تقسیم کیا جائے گا۔ نہ صرف یہ تو ایک موقب ہے نا، میں ابھی آپ کو آگے چل کے دکھاتا ہوں، 3-4 موقب ہیں جو کہ یہاں پر کھانا، پانی، لسی اور چائے تقسیم کر رہے ہیں۔ میں آگے چلتا ہوں اور آپ کو یہ سارے مناظر انشاءاللہ، یہ کربلا میں یہ نظام، یہ کربلا میں شروع ہو چکا ہے، اور جو 40 کا راستہ ہے، جو مشی کا راستہ ہے، وہ انشاءاللہ 10 سفر کے بعد 11-12 سفر سے وہ مشی سٹارٹ ہوتی ہے، تو انشاءاللہ وہاں پر بھی بہت وسیع پیمانے پر انشاءاللہ یہ لنگر و نیاز کا اہتمام کیا جائے گا۔ ہم بھی انشاءاللہ سبیل شہزادہ علی اصغر علیہ السلام اسی راستے 40 کے راستے پر لگائیں گے، آپ سب بھی انشاءاللہ اس میں حصہ ملا سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت لمبی لمبی لائنیں ہیں، یہ معقب ہے، معقب خدمت الامام الحسین علیہ السلام، یعنی امام حسین علیہ السلام کی خدمت والا معقب، یہ یہاں پر کھانا تقسیم کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو اگلا معقب دکھاؤں، اور جو مومنین آ رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں کھانے کے پیکٹ ہیں، کھانے کے باکس ہیں، جو کہ اس معقب جو کہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہاں سے لے کر آ رہے ہیں۔ اچھا، نہ صرف کھانا ہے بلکہ بہترین چائے، بہترین لسی اور پانی اور ہر طرح کا جو انتظام ہے وہ کربلا معلی میں زائرین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنی بڑی مقدار میں یہ جو زائرین کی خدمت کی جا رہی ہے، آخر یہ پیسے اور یہ اتنا خرچ کیسے ممکن ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے، اور وہ وجہ وصیت مولا امام حسین علیہ السلام ہے۔ مولا حسین بادشاہ نے کہا تھا کہ 3 دن تک میرے زائرین کی خدمت کرنی ہے، اور یہ عراقی لوگ اس حد تک خدمت کرتے ہیں کہ اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں ہر اس شخص کے لیے، ہر اس زائر کے لیے کہ جو مولا حسین بادشاہ کا چہلم منانے کے لیے
کربلا میں آتا ہے، اور نہ صرف اپنے گھروں کے دروازے بلکہ ان کو بہترین طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ان کو طرح طرح کے کھانے پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کا احترام اور ان کی عزت اور ان کی بہترین طریقے سے خدمت سر انجام دی جاتی ہے۔ در حقیقت یہ مولا امام حسین علیہ السلام سے کیے گئے اس وعدے اور اس وصیت پر عمل کر رہے ہیں جو مولا امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد کے لوگوں سے کی۔ یہ وصیت در حقیقت بنی اسد کے لوگوں سے نہیں بلکہ پورے عراق کے جو مومنین ہیں ان سے یہ وصیت کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لسی کا بہت بڑا اہتمام کیا گیا ہے، پائپوں کی شکل میں یہ لسی جو ہے یہاں پر تقسیم کی جا رہی ہے، اور یہاں پر مشق سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالی علیہا بھی لگی ہوئی ہے، جو کہ آپ سب کو پتہ ہے پیاسے جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالی علیہا کی یاد میں لگائی گئی ہے۔ یہاں پر کچھ موقف جو ہیں وہ پہلے کے لگے ہوئے تھے جو کہ ابھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور کچھ موقف ہیں جو ابھی لگ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ باب قبلہ ہے مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام، سلام کیجئے، السلام علیکہ یا ابوالفضل العباس علیہ السلام، یا قمر بنی ہاشم، یا سکائے سکینہ، یا ردائے زینب، یا حامل اللواء الحسین علیہ السلام۔ یہ جیسا کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ایک نیا موقف ہے جو کہ لگایا جا رہا ہے تاکہ زائرین کی بہترین طریقے سے خدمت کی جا سکے۔ باب قبلہ کی ذرا حالت دیکھیے، کتنا دکھ، کتنا غم، اور شہادت مولا امام حسین علیہ السلام چہلہ میں شہیدان کربلا کے حوالے سے کتنا غم کا یہ منظر ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ کالے رنگ کے بینر، سرخ رنگ کی لائٹیں در حقیقت غم مولا امام حسین علیہ السلام کو بیان کر رہی ہے۔ السلام علیکہ یا ساقی عطاشا کربلا۔ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو بین الحرمین کے ساتھ والا راستہ ہے، یہاں پر بھی یہ سبز رنگ کا کپڑا، سبز رنگ کا سائبان یہاں پر لگا دیا گیا ہے تاکہ زائرین کو دھوپ کی شدت سے بچایا جا سکے۔ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں وہ پل جو یہاں پر بنایا گیا۔ میں 2 دن پہلے لائیو آیا تھا یہیں سے، تو اس وقت یہ پل تو بن چکی تھی لیکن اس کے اوپر یہ جو پردے کا انتظام کیا جا رہا ہے یہ نہیں ہوا تھا، تو یہ ایک نئی اپڈیٹ ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے لکڑی کے تختے یہاں پر لگا دیے گئے ہیں، اور ان تختوں کے اوپر ابھی کالے رنگ کا پردہ لگا دیا جائے گا تاکہ وہ غم اور وہ دکھ کی علامت جو کالے رنگ کے لباس سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہاں پر لگایا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ کالے رنگ کا کپڑا اور یہ تختے کیوں لگائے گئے ہیں؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب زائرین اوپر چڑھتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر کھڑے ہو کر ویڈیو بنا سکیں، تو ان کو اس کام سے روکنے کے لیے، چونکہ اگر وہ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر یہ ازدحام جو ہے بڑھ جائے گا اور مشکلات ہوں گی، تو اس حوالے سے انہوں نے یہاں پر یہ تختے لگائے ہیں، ان کے اوپر کالے رنگ کا کپڑا لگائیں گے تاکہ جو زائرین ہیں وہ یہاں پر رک کر ویڈیو بھی نہ بنا سکیں اور یہاں پر زیادہ دیر ٹھہر بھی نہ سکیں، کیونکہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے پل بنائی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے یہاں پر انہوں نے یہ تختے لگا دیے ہیں۔ آئیے آپ کو چہلم کا چاند دکھاتے ہیں۔ آج یکم سفر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر نئے بینر لگائے گئے ہیں بین الحرمین میں، وہ بینر ایک ایک کر پڑیں گے۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ نے بھی میرے ساتھ مل کر ان بینرز کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے وہ چاند دیکھتے ہیں جو بالکل مولا امام حسین علیہ السلام کے روضے کے اوپر، مولا کے گنبد کے اوپر جو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، امید ہے آپ کو یہ چاند نظر آ رہا ہوگا۔ یہ یکم سفر کا چاند ہے، یہ چہلہ میں سید الشہداء، چہلہ میں شہیدان کربلا، چہلہ میں جوانان بنی ہاشم کا چاند ہے جو کہ کربلا معلیٰ سے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ زیارت کیجئے اس چاند کی اور اس غم کو یاد کیجئے کہ جو غم آج بھی تازہ ہے، جو غم غم حسین ہے، جو غم ہم سب کو بہت عزیز ہے، جو غم غم سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا، بلکہ یوں کہوں غم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
آئیے سب مل کر یہ بینر پڑھتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج، سب سے پہلا بینر کہ جس پر امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے اللہم عجل لولیک الفرج لکھا ہوا ہے۔ اس سلام کے بعد جو بینر ہے نا قیامت خیز، السلام علی الاجساد العاریات، ہمارا سلام ہو عریان جسموں پر، السلام علی الدماء السائلات، ہمارا سلام ہو اس خون پر کہ جس کو بہا دیا گیا، السلام علی ساقی عطاشا کربلا، ہمارا سلام ہو کربلا کے پیاسوں کی پیاس بجھانے والے پر، السلام علی کفیل الحورا، حورا جناب سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو کہتے ہیں، ہمارا سلام ہو آپ پر کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے پردے کا نگہبان ہے، یا زوار ادعو تحت قبہ، السلام علی قاضی الحاجات، اے حاجات کو پورا کرنے والے، اجرک اللہ یا صاحب الزمان، ہمارا سلام ہو اور اے صاحب الزمان آپ کو پرسہ دیتے ہیں، ابد واللہ یا زہرا ما ننسا حسینہ، اللہ کی قسم یا زہرا ہم حسین کو نہیں بھولیں گے، السلام علیکہ ایتھا المتخیرہ فی خرابت الشام، متحیرہ، ہمارا سلام ہو آپ پر اے بی بی جو شام میں حیران و پریشان رہی، السلام علی کاشف الکرب، یا زوار ادعو تحت القبہ لطالب الثأر، السلام علی وارث الانبیاء، آپ وارث انبیاء ہیں، آپ پر سلام، السلام علی ناصر الحسین، اے مولا حسین بادشاہ کی مدد کرنے والے آپ پر سلام، السلام علی نافذ البصیرہ، اے بصیرت والے آپ پر سلام، السلام علیکہ یا سید الشہداء، اے شاہدوں کے سردار آپ پر سلام، السلام علی ساقی عطاشا کربلا، السلام علی الاعضاء المقطعات، ہمارا سلام ہو ان اعضاء پر کہ جن کو جدا جدا کر دیا گیا، کہ جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، السلام علی المصباح الہدی، اے ہدایت کے چراغ آپ پر ہمارا سلام، اگلا سلام، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہی بینر دوسری جانب بھی لگے ہوئے ہیں۔ آپ سب سے آخر پہ گزارش کروں گا، آپ سب کا خادم ہوں، آپ سب سے گزارش ہے سبسکرائب کیجئے، سپورٹ کیجئے، ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے اس کو بھی جوائن کیجئے۔